بات کرتے ہیں جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں۔ شیخ ہاشم یزمانی صاحب سابق فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، وہاں پڑھنے اور پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ ریاض الجنہ اور روضہ رسول جیسے خوبصورت مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے سر؟ الحمد ماشاء للہ۔ اللہ۔ اچھا، میں نے آج آن ایئر ایک بات کرنی ہے، میرے بھائی نے مجھ سے ایک چھوٹا سا گلہ کیا، لیکن وہ چونکہ محبت ہے تو ہم محبتوں میں ایسی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ اتنے محترم اور اتنے اہم شخصیت ہیں، جب مجھے میرے پرانے میڈیم کے لوگ یزمانی صاحب کال کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یزمانی صاحب سے ٹائم کیسے مل سکتا ہے، ہم ان سے بات کرتے، میں کہتا ہوں جی وہ ون مین آرمی ہے۔ جب انہوں نے کوئی کام اپنا یہ کرنا ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اتنے جیم پیک ہوتے ہیں کہ ان کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر آپ کے تھرو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے تھرو بھی جانے کے لیے ان سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ سو کوئی ایسی عام شخصیت نہیں ہے کہ جی بس آئیں گے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے اور چلے جائیں گے۔ باقاعدہ ایک ٹیکنیکل بات ہے یہ، اور اس کے لیے سیکھنا اور پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ اور ویسے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہماری غلطیاں بھی نکالتے ہیں، اور جب ہم شو کر رہے ہوتے ہیں ہماری تصحیح بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میرے کان میں جو گیجٹ لگا ہے اس کے حوالے سے بھی بتاتے رہتے ہیں۔ سو بڑی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ صرف یہ نہ سمجھیے کہ خوابوں کی تعبیر تک محدود ہیں، اور بھی بہت سے کام ہیں ان کے ماشاءاللہ۔ لیں جی، ہم بہت سی باتیں کریں گے، آپ کے خوابوں کو بھی شامل کریں گے، لیکن یزمانی صاحب یہاں پہ بھیڑ ہے بہت، اور اس بھیڑ میں کچھ آگے ہے کچھ پیچھے ہے، کوشش کرتے ہیں جوڑنے کی، ڈھونڈیں اس میں کیا ہے۔ ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ محمد یوشا لکھتے ہیں کہ برف باری ہونے کی تعبیر کیا ہوگی؟ لڑکی ہیں، غیر شادی شدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم گرما ہو اور اس میں برف باری ہو ہاں جی، تو یہ کسی معاملے کی شدت میں کمی کی طرف اشارہ ہے، پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور برف جو ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے نا، ہاں جی، پانی تو سفیدی اخلاص، انسان کے اخلاص نیت کی طرف اور خیر و برکت کی طرف اور نیکی کے حوالے سے نیکی کرنے اور گناہوں کے دھلنے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ باقاعدہ جو ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں نا شروع میں، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے بھی دھو دے اور برف کے ذریعے سے بھی دھو دے، تو برف کا خاص تذکرہ آتا ہے گناہوں کے دھونے کے لیے۔ تو گویا کہ یہ دینی اعتبار سے بھی اچھا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی خیر و برکت ملنے کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، محمد موسیٰ ایک آئی ڈی ہے، آپ کا خواب مجھے ایک ہی ٹکڑا ملا ہے جی، اور اس میں آپ نے لکھا ہے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر وہ کہتی ہے وہ کپڑا دوسری طرف وہ کیڑا دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کی طرف سے نکلتی ہوں تو پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے، کوشش کے باوجود پانی سے نہیں نکلتا، اور مٹکے میں گرانے پر بھی پانی کم نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ بھائی پلیز میرے خواب کے دونوں حصے شامل کر لیجیے گا۔ میں نے موسٹ پروبیبلی کوشش کی اوپر تک جا کے کہ کہیں پہ اور خواب کا حصہ ہو، لیکن یزمانی صاحب میرے خیال میں یہ انکمپلیٹ ہے، اس کو شامل نہیں کر پائے۔ شرعی سوالات کے اندر ہو جاتا ہے، آدمی سیاق و سباق سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا مطلب، تو خواب کے اندر جب تک ایگزیکٹ الفاظ معلوم نہیں ہوں گے تو پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیالکوٹ سے تسلیم صاحبہ، جی جی حکم کریں، حکم کریں۔ ہاں بیٹا، میں پہلی دفعہ خواب میں شامل ہو رہی ہوں۔ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ، حکم کیجیے۔ میں اکثر طبیعت خود نکال لیتی ہوں، لیکن یہ مخصوص قسم کی خواب ہے۔ یہ صبح کا ٹائم تھا، نماز پڑھ کے میں لیٹ کی دروشی پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ جی جی۔ تو خواب میں دیکھا جیسے بارکنی ہوتی لمبی تھی، اس نے بارکنی، اس سے سیڑھیاں نیچے اتری ہیں، بیرک جس طرح کہنا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ وہ نا آگے ایک تالاب سا ہے۔ اچھا تالاب اس طرح کیا ہے کہ چاروں طرف ان کی دیوار نہیں ہے، اچھا پانی ہے۔ پانی جو اتنا صاف شفاف پانی ہے کہ زمین بھی اندر سے نظر آ رہی ہے، گھاس بھی نظر آ رہا ہے، اور پانی نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی کچھ نہیں، گول دائرے کی شکل میں۔ میرا ایسے جیسے کہ میرا پاؤں پھسل گیا اس کے اندر۔ اچھا، تو میں اپنی بھابھی کو آواز دیتی ہوں کہ میرا ہاتھ، کیونکہ مجھے مسئلہ ہے یہ موروں کا، میں کہتی مجھے سہارا دو تاکہ میں اٹھ سکوں، باہر نکل سکوں۔ وہ کہتی میں نہیں آؤں گی، میرے کپڑے جو ہے نا گیلے ہو جائیں گے۔ اچھا، وہاں پہ ایک سفید بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے، یعنی کہ ایک من کے قریب ہوگا، بالکل سفید، اور جتنی دیر میں دو آدمی آ جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر، میرا گلا کچھ خراب ہے،
دفتر جو ہے نا پاس ہے, اچھے مردم قسم کے, کوئی 50-55 سال عمر ہوگی, ایک نے شلوار قمیض پہنی ہے, ایک نے پینٹ اور نیلی قمیض پہنی ہے, لیکن اتنی دیر میں میں پتھر کا سہارا لے کے میں باہر نکل آتی ہوں, میری جان کھل جاتی ہے. اچھا, کتنی عمر بڑی کتنی عمر ہے ہے آپ کی؟ جی عمر میری 76 ہے. 76. ٹھیک ہے, ویسے تو خواتین سے عمر پوچھنی نہیں چاہیے, لیکن خواب کے لیے آواز سے پوچھنا لگ رہا ضروری تھا. بزرگ ہیں ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا موسٹ ویلکم بیٹے آپ لوگ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی جزمانی صاحب, بہت شکریہ ماں جی, دعا میں ہمیں شامل رکھیے گا. میں ابھی تعبیر کے لیے گزارش کرتا ہوں سر. خلاصہ یہی ہے کہ سیڑھیوں سے کافی اونچائی سے نیچے اتری. ہاں جی. تالاب ہے, تالاب کی دیوار نہیں ہے, اس کے اندر پانی بھی ہے. انہوں نے ہیلپ کے لیے کسی کو بلایا, کوئی نہیں آیا. پھر وہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے, 2 لوگ بھی آئے, لیکن وہ پتھر کے سہارے سے نتیجہ کیا ہے نکل آتی. تو اس میں آزمائشیں, مصیبتیں, پریشانیاں, ان سب کا عمل دخل ہے. کسی بلند جگہ سے نیچے اترنا اچھا یہ بذات خود ایک آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا. اور پھر جو تالاب ہے وہ پانی جس کو پورا ایک دیوار کے اندر اور رکا ہوا ہونا چاہیے تھا, محفوظ دیواریں نہیں تھی, نہیں تھی نا, میں دیواریں کہہ نہیں تھی, رہا ہوں شفاف جس کو پانی ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ دیواریں نہیں ہیں. نہیں تھی. اور وہ پانی اگر اس طرح سے کھلا ہوا ہو وہ بھی ایک آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن اگر وہ گدلا ہو تو یہاں پر پانی شفاف ہے, اور شفاف پانی میں اس کا ان کے کپڑوں کو لگ جانا. جی. تو یہ شفافیت, یہ جو مراحل ہیں نا, یہ دراصل حسن خاتمہ کی طرف جاتے ہیں. اچھا. یہ انسان کے وہ جو زندگی کی آزمائشیں, بہت اونچائی دیکھ لی, لمبی زندگی الحمدللہ 76 ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید سلامت رکھے, عافیت کے ساتھ. اور ایک انہوں نے بتایا کہ یہ تعبیر خود بھی نکال لیتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ لمبی مبارک کرے. تو کافی یعنی اونچائی سے آئی ہیں نا, تو کافی الحمدللہ انہوں نے لمبی زندگی گزاری ہے. تو اب وہ جو آخری زندگی کے لمحات ہوتے ہیں نا, مراحل, یا آخری, میں لمحات نہیں کہتا, جو زندگی کا آخری دور ہوتا ہے 76 کے بعد, اب اس میں انسان کو بہت سے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے, بہت سی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہ بظاہر خود ہی انہوں نے کچھ کرنا ہے اپنے لیے, اور جو سہارے ہیں کبھی ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے. لیکن وہ جو شفاف پانی لگا ہے نا, یہ بہت خوبصورت کام ہے, یہ بہت خوبصورت علامت ہے. یہ گناہوں سے شفافیت, اور جب یہ دنیا سے انشاءاللہ جانا تو ہر کسی نے ہے, جب جائیں گی تو گناہوں سے دھل کر اور حسن خاتمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں الحمدللہ. میری بہن منور صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے سیالکوٹ سے, فرمائیے. سیالکوٹ سے نہیں, میں نے ساہیوال سے بات کی. اچھا, میں معذرت چاہتا ہوں جی, ساہیوال سے کال کی ہے, فرمائیے. جی میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی, بہت عرصے سے میں ان کا سنتی ہوں خوابوں کی تعبیر, تو مجھے اچھا لگا تھا, تو میں نے کہا آج میں بھی معلوم کرتی ہوں ان سے کہ میرا بیٹا ہے باہر انگلینڈ میں. تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بہت سڑک, سناٹے والی سڑک ہوتی ہے, اور وہاں کھڑا ہوتا ہے, تو کہیں اوپر سے آواز آتی ہے کہ آپ اس ڈالے میں آ جاؤ, تو رسک ہی رسک ہے. اچھا. بیٹا کیا کرتا ہے وہاں پر, اور ان کی فیملی؟ بیٹا کیا کرتا ہے آپ کا وہاں پہ؟ بھی بھائی ہیں, انگلینڈ کام کرتے ہیں. بیٹی بھی باہر, فیملی بھی باہر؟ جی 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 بھی فیملی باہر ہی, فیملی بھی ساتھ. تو ہم ساہیوال میں امی ابو کے. تو وہ بتا رہا تھا مجھے کہ میں نے کہا چلو میں معلوم کروں گی. تو وہ یہ جالا جو ہوتا ہے نا, وہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے کہ اوپر ڈھک جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک خواب اور ہے, پلیز بتا دوں؟ نہیں منور صاحبہ, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کمپلیٹ, یہ اتنا ہی تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ منور صاحب. سر انگلینڈ میں کام کرتے ہیں, اور ایک ڈالا ہے, اس میں کسی نے غیبی طور پر آواز آئی ہے, اس میں آ جاؤ, اور رزق ہی رزق ہے. تو ڈالا اور گاڑی جو ہے یہ زندگی کا نیا سفر ہے, اور ان کی مسز بھی ادھر ہیں, فیملی بھی ادھر ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں یہ جو ڈالا اور گاڑی ہے یہ ان کے اہل خانہ ہوں, اور ان کے ذریعے سے, یعنی جب بسا اوقات تو آدمی, جیسے ابھی ہم سن رہے تھے
کوئی اولاد کے رزق کی وجہ سے، کوئی بیوی بچوں کے رزق کی وجہ سے پریشانی. لیکن جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، تو یہ اہلیہ ان کے خاندان کی وجہ سے یا کوئی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہونے کی وجہ سے رزق کے اندر بہتری ہوگی. بس اوقات سوچتا ہے بندہ کہ میں ادھر اپنی فیملی کو لے آیا، ان کے اخراجات زیادہ ہو گئے، پہلے میری سیونگ زیادہ تھی، اب جو ہے نا ان پہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ کئی چیزیں ہو جاتی ہیں جو فیملیز کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی پرابلم بظاہر ان کو سامنا ہے تو وہ پرابلم سالو ہوگی انشاءاللہ. رزق کے معاملات اگر اہلیہ یا بچوں کی وجہ سے کوئی اس طرح کے ان کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے کچھ مالی مسائل کا سامنا ہے تو وہ حل ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر ایسا کچھ نہیں، ماشاءاللہ وہ بھی سیٹل ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر کوئی نیا، جیسے نا ایک کام کے ساتھ آدمی دوسرا کام شروع کر لیتا ہے، یا پھر اپنے کام کو تھوڑا سا چینج کر کے، یعنی ایک کام کر رہا ہے بندہ، وہ کام صحیح نہیں چل رہا، اس میں کوئی پرابلمز ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ڈائریکشن چینج کر لے یا اپنے کام ہی کو چینج کر لے. تو اس طرح کا معاملہ آئے گا تو انشاءاللہ خیر و برکت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں. جی نبیلہ صاحبہ فرمائیے، کیا خواب ہے آپ کا؟ میری ایج 33 ہے، ان میرڈ، قرآن پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں. تو یہ خواب کوئی 8-9 سال یا 10 سال پرانا ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 3 سورج ہیں اور ان کے سائز بھی ڈیفرنٹ ہے، ایک بڑا ہے، ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا. تو ان سے روشنی نہیں خارج ہو رہی. تو وہ ایک سائیڈ پہ ہیں تینوں سورج، تو ان کے آگے تھوڑا سا پانی بھی ہے. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ سورج تو 3 کبھی ہو ہی نہیں سکتے، سورج تو ایک ہی ہوتا ہے، ان سے روشنی بھی نہیں خارج ہو رہی ہے. اور یہ ہیں بھی ایک سائڈ سے، شمال جنوب کی سائڈ ہے، مطلب مشرق مغرب کی طرف نہیں ہے. اچھا، جی اتنا ہی خواب ہے؟ یہ جی اتنا ہی آپ ہے. کے بھائی کتنے ہیں اور آج تک آپ کو رشتے آئے ہیں نہیں آئے؟ کوئی منگنی وغیرہ ہو کر ٹوٹی ہو؟ بھائی ایک ہے، پرپوزل تو تھے لیکن بات نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے. اچھا میرا کویسچن ہے نبیلہ صاحبہ فور دا ادر اینڈ، 8-9 سال پہلے آپ نے خواب دیکھا، ابھی تک یاد بھی رکھا ہوا ہے اور پوچھ بھی آپ اتنے سال بعد رہی ہیں، یہ کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو؟ نہیں، مجھے خواب اور بھی بہت سارے ہیں، بس پوچھنے کا موقع نہیں ملا صحیح طرح سے. پہلے آتے تھے نا شیخ ابن یوسف، ان سے بھی کوشش کی تو نہیں ہو سکی تھی. اچھا اچھا، کال پہ بات، اتنے سال بس رابطہ نہیں ہو سکا. خواب تو پوچھنے ہی تھے پہلے ہی. چلیں اب اس طرح نبیلہ صاحبہ کہ آپ کے جتنے بھی خواب ہونا، ہر منگل آپ نے رابطہ کر لینا اور پوچھ لینا. اتنے سال لٹکانا نہیں ہے اب ہم نے. منڈے کو ہاں جی، ٹھیک منڈے ہے. کو. دیکھیں وہ بھی کتنی کانفیڈنٹ، وہ کہہ رہی ہے منڈے کو، ٹیوزڈے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے نبیلہ صاحبہ، شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی لیتا ہوں جواب اس کے بارے میں. سر فرمائیے. 3 سورج لیکن تینوں سے روشنی نہیں مل رہی، یہ بات ہوئی. اور وہ مشرق کی طرف نہیں تھے بلکہ شمال جنوب یا ان علاقوں کی طرف. تو گویا کہ یہ اصل سورج نہیں تھا. اصل سورج ہوتا تو مشرق ہی کی طرف ہوتا اور روشنی ہوتی تو روشنی ہوتی. تو یہ ادھر ادھر ہیں، تو گویا کہ یہ وہ رشتوں کی طرف اشارہ تھا. اچھا. اور یہ آج سے 8-9 سال پہلے، گویا کہ جب یہ کوئی 25-22 اس طرح کی ایج رہی ہوگی. تو ان کے بعد آج تک درمیان میں کوئی 3 رشتے ایسے شاید آئے ہوں جو کہ ان کے لیے بہتر بھی نہیں تھے اور وہاں بات بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کہا نا کہ پرپوزل آئے تھے لیکن نہیں ہوا، تو وہاں نہ ہونا ہی بہتر تھا. ان سے روشنی جو نہیں نکل رہی تھی، وہ ان کے لیے کوئی خیر والے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے. تو انشاءاللہ یہ استخارہ بھی کریں. مزید اگر کوئی پرپوزل آتا ہے تو استخارہ کر کے، دعا کر کے، کچھ شروع میں صدقہ خیرات کر کے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ خیر والا آئے گا. لیکن جو نہیں، جہاں بات بن پائی وہ بغیر روشنی کے تھے، تو وہاں نہ بات بننا ہی ان کے لیے بہتر. چلے اللہ کرے خواب میں ایسا سورج آئے جو چمک رہا ہو اور مشرق مغرب والی صورتحال ہو تو وہ اچھا ہوگا. جی ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. فیصل آباد سے ہمیں ام حافظ صاحبہ کال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ میں بھی ٹھیک ہوں بھائی. جسمانی صاحب کو بہت بہت سلام. میں بہت شوق سے ان کے خوابوں کی تعبیر سنتی ہوں اور بڑی کوشش کے بعد آج موقع ملا ہے. جی ماشاءاللہ. ٹی وی کی آواز بند ہے نا؟ میں امید کرتا ہوں.
نہیں بند، دیکھا پکڑ لیا نا. چلے ٹی وی کی آواز بند کرو، جلدی سے اپنا خواب بتا دیں پلیز. ہاں جی ہاں جی، وہ بھائی میں نے پوچھنا تھا جی کہ نا وہ میری نا دوست ہے ایک، تو جی. وہ پریگننٹ ہے نا، اچھا جی. تو اس نے خواب میں دیکھا ہے، اس کی امی نے مجھے خواب سنایا ہے، کہہ رہی کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت سا طوطا ہے اس کے ہاتھ میں، بہت خوبصورت طوطا ہے. وہ کہہ رہی ہے میرے بارے میں، کہہ رہی کہ میں نے اس آنٹی کو وہ دینا ہے. اچھا جی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. فرمائیے. پریگنینسی کا مرحلہ انشاءاللہ بخیر و خوبی پایا تکمیل تک پہنچے گا. اور ایسی خبر بعض دفعہ یعنی ایسا بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ فوری طور پہ میں اپنے قریبی دوست کو یہ خوشخبری سناؤں. تو یہ اچھی خبر. اور طوطا ہے نا، طوطے کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے باتیں کرنا، گفتگو کرنا، اور یہ پیغام رسانی کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ ان کی پریگنینسی وہ انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی نعمت سے زیادہ امید یہی ہے، نوازیں گے یا جیسا بھی ہو. وہ سب سے پہلے ان کو اطلاع دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ ان کی یعنی پرامن ڈیلیوری کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بخیر و خوبی والا، صحت والا اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی بھی ہو، لیکن اولاد. وہ اولاد جو کہ ان کو فی الفور وہ اطلاع دینے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ اس کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے. یعنی جب اطلاع کب دیتا ہے بندہ؟ جب اس کو آنے والی اولاد سے مکمل اطمینان ہو. بعض دفعہ خدا نخواستہ اگر آزمائش والی اولاد ہو، خدا نخواستہ اس کی تخلیق کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو چھپایا جاتا ہے، اطلاع نہیں دی جاتی. اور جب بچہ دیکھتے ہی دل کو بھا جائے، وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو پھر آدمی فوراً کہتا ہے کہ اس خبر کو اپنے قریبی کسی فرینڈ سے، کسی قریبی دوست سے نشر کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی دوست بھی ہیں تو ان سے شیئر کریں گے. اچھا کال لینی ہے، لیکن فار دا لائٹر نوٹ باتیں تھوڑی ثقیل ہو رہی تھی تو میں نے کہا لائٹ کریں ذرا ان کو. اکثر ہوتا ہے کہ خواتین کو آنٹی کہہ دیا جائے تو بڑا غصہ کر لیتی ہیں، چاہے بچے کہیں. اور کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انکل کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں ابھی انکل کہا، مجھے بھائی کہا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تحریم صاحبہ کال کر رہی ہیں ہمیں لاہور سے. جی تحریم صاحبہ فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ جی میرا خواب ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا کہ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن میری شادی کو بھی 1 سال ہو گیا. جی. تو میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے اور میں ایک گھر میں گئی ہوں کہ وہ میرا گھر ہے. اور اس گھر میں جب میں انٹر ہوئی ہوں تو وہاں پہ اس کے صحن میں کافی زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں. اور ایک درخت ایسا ہے جس پہ سیب لگے ہوئے ہیں، بہت ریڈ کلر کے، بہت پیارے سے، بڑے سے، بالکل فریش. اور میں اندر جاتی ہوں، میں کچھ ہی منٹس میں جب باہر آتی ہوں تو ایک شاخ اس گھر کے دیوار سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے. تو اس شاخ پہ جو سیب تھے نا وہ مرجھا گئے ہیں، بالکل مرجھا گئے ہیں. تو میری سسٹر مجھے کہتی ہیں کہ تم ان کو نا ابھی نہ اتارو، یہ مزید تھوڑے ٹائم بعد اور زیادہ ڈرائی ہو جائیں گے، تم اس کو پھر یوز کر سکتی ہو کسی چیز میں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک ڈرائی بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ پھر بھی میرے لیے فائدہ مند ہیں. تو مجھے اس چیز کی کنفیوژن ہے، حالانکہ میں نے کافی ٹائم پہلے خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے. ایک بات یہ بتائیے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں؟ جی. اور آپ کا گھر جہاں رہتے ہیں وہ کرائے کا ہے یا اپنا ہے؟ شادی کے بعد؟ جی شادی سے پہلے. شادی کے بعد. شادی کے بعد اپنا ہے. ٹھیک ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی ہے. سر خواب اور تعبیر. یہ جو انہوں نے دیکھا نا کہ بہت سے درخت ہیں اور اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، تو یہ جوائنٹ فیملی کے جہاں کوئی سائڈ کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ اس کے فوائد ہیں جوائنٹ فیملی کے. جہاں سب جو ہے نا وہ والدہ بھی ہیں، ساس بھی ہیں، سسر بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں. تو یہ اس کی جوائنٹ فیملی کے جو ہے نا فوائد کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ پورے گھرانے کے افراد شاخیں ہیں، ان کے اوپر پھل ہے، تو یہ ان سب کو خیر و برکت ملنے کی طرف اشارہ. اور ان کی شادی کے بعد، سال ہوا ہے شادی کو، امید ہے کہ ان کی شادی کے بعد اس گھر میں خیر و برکت زیادہ آئی ہوگی انشاءاللہ. اور پھر وہ جو ٹہنی دوسرے گھر کی طرف گئی ہے اس پہ بھی کچھ پھل لگا ہوا ہے. تو یہ جہاں اتفاق و اتحاد سے رہتا ہے نا بندہ، وہاں پر لڑائی جھگڑے یا اس طرح کی جوائنٹ فیملی کی اتفاق سے اگر رہیں، پیار سے رہیں، تو وہ خیر و برکت
نہ صرف اس گھر میں رہتی ہے بلکہ دائیں بائیں والے لوگ بھی اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور وہ چیز پہنچتی بھی ہے۔ اور اگر وہ جو باہر گئی ہوئی ٹہنی ہے اگر کبھی اس کا پھل مرجھا جائے یا اس طرح کی چیز محسوس ہو تو پھر وہی جو اتفاق سے الگ ہوتا ہے پھر اس کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کل کلاں اگر یہ سوچیں کہ ہم نے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا، ہمیں یہاں پر مسائل ہیں، تو وہ جو الگ رہنے کے مسائل ہیں ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں، کئی مسائل کا وہاں پر بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارشد سیٹھی صاحب جہلم سے کال کریں، شکریہ، فرمائیے کیا خواب ہے؟ میں نے خواب دیکھے میں اپنے گھر کی بلائی منزل پہ ہوں اور میرے والد صاحب تقریباً 96 میں فوت ہوئے تھے، وہ لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پہ، جی تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جب میں چھت پہ گیا ہوں جی تو ایک اجنبی شخص سفید لباس میں کھڑا تھا۔ اچھا میں نے اس سے کوئی کلام نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، میں اندر چلا گیا۔ پھر میں تھوڑی دیر سے بیٹھنے کے بعد دوسرا کمرہ کوئی وہاں پہ جاتا ہوں تو وہاں وہی شخص سفید کپڑے والا بیٹھا ہوا تھا زمین پہ۔ تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا مسئلہ ہے؟ والد صاحب نے کچھ کہا نہیں ہے یا سفید کپڑے والے ہیں؟ آدمی وہ سوئے ہوئے تھے جی، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ سر والد صاحب بالائی منزل پہ دیکھا ہاں جی، اور سوئے ہوئے ہیں، تو بڑے سکون کی علامت ہے۔ 96 میں فوت ہوئے اور وہ جو سفید لباس والا کچھ چل رہا ہے اس نے ان سے بات کوئی نہیں کی اور کرنی بھی نہیں تھی۔ وہ اللہ کی رحمت تھی جو ان کے ارد گرد جو ہے نا منڈلا رہی ہے بزرگوں کے لیے۔ تو یہ فرشتے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ غیبی چیزیں تو وہ ہیں ہی عالم برزخ میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سکون دیا ہے انہوں نے بھی ان کو سویا ہوا دیکھا۔ اور پھر وہ جو سفید لباس والی کوئی شخصیت کوئی وہ گھوم رہی ہے تو وہ دراصل ان کی نیکیاں ہیں، وہ ان کی وہ جو اعمال دنیا کے اندر کر کے گئے ہیں وہ ان کو دکھائے گئے ہیں کہ وہ ان کے آس پاس ہی ہیں کہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی لیے تو وہ آرام سے سو رہے ہیں اور وہ جو اعمال ہیں وہ جاگ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے نا تو ایک بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے قبر کے اندر تو کیا لینے آیا؟ تو وہ نورانی چہرہ کہے گا میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں جنہیں اللہ نے انسانی شکل دے کر تیرے یہاں کی جو تنہائی ہے اس کو جو شدت اور غم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ جو مانوس چہرہ ہے وہ دراصل ان کی نیکیاں ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں اور وہ خود سکون سے نیک اعمال ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالرؤف صاحب شکریہ آپ نے کال کیا لاہور سے، کیا خواب ہے آپ کا؟ اچھا، میں نے نا ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک جگہ کھلی تھی، فرش نیچے پکا ہے اس کے اوپر، اور بارش ہوئی ہے اور چند کنیاں بھی نیچے گر رہی ہیں، چند بوندے۔ تو ایک پاکستان کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ادھر آیا اور سائڈوں پہ لوگ، چاروں سائڈ پہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ایسے ان کا رویہ ہے۔ اور کچھ دیر بعد نا ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے تو وہ اس ہیلی کاپٹر سے ایک ڈولی نکلتی ہے نیچے کی طرف۔ تو وہ ڈولی نیچے آتی ہے، وہ حکمران اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور ڈولی اوپر ہیلی کاپٹر میں واپس چلی جاتی ہے اور ہیلی کاپٹر پھر ادھر سے چلا جاتا ہے جی۔ اور جب وہ حکمران ادھر آتا ہے وہ لوگوں کی طرف دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے اور بارش کی بوندیں اپنے اوپر محسوس کر کے اور زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ میں نے کہا دیکھا۔ آپ شادی شدہ ہیں عبدالرؤف صاحب؟ جی ٹھیک ہے۔ اور اولاد؟ ہاں جی۔ اولاد ہے آپ کی؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سر دراصل ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکمران ہمیں دکھائی دیں، ہم خود دکھائی دیں تو گویا کہ ہم خود ہی ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان مشکل حالات میں جیسا کہ آج کل گزر رہے ہیں جی، تو ان حالات میں جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم فوراً ہمارا ذہن حکمرانوں ہی کی طرف جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے معاملات ہیں۔ تو یہاں پر دراصل جو ملکی حالات ہیں، جو انسان کے اپنے مالی حالات ہیں، ان کے بدلے میں وہ حکمران دکھائے گئے۔ اور پھر اگر بارش انہوں نے بھی دیکھی ہے اور بارش وہاں بھی برسی ہے
تو انشاءاللہ یہ حالات عارضی ثابت ہوں گے، مشکل حالات جو ہیں جن کا سبب کوئی بھی ہو، یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جان بوجھ کر حالات خراب رہیں، حالات کو بہتر کرنے کی جو کاوشیں ہیں وہ انشاءاللہ کارگر ہوں گی، پھر وہ بارش اللہ کی رحمت کی صورت میں اور پھر حالات کی بہتری کی صورت میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ حقیقت میں پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یا ان کے خواب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے حکمرانوں کو دیکھا، یہ پاکستان ہی کے ہیں، کیومولیٹو بات کی، ٹھیک ہے جی۔ لے جی یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے، لیکن ایک چیز میں ضرور یہاں پہ کہتے چلوں کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور ہم رمضان میں صدقہ و خیرات کے حوالے سے یزمان صاحب ہم بات کر رہے تھے، پیغام کلب کے ممبر بننے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اب چونکہ عشرہ ذوالحجہ میں ہم شامل ہو رہے ہیں، ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہم جس طرح جو پانی کے پروجیکٹ ہیں ہمارے ان پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بھی ہمارے پیکیجز کا نامینیٹ کر دیا جائے گا، ہم ہی بتائیں گے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ، ہماری سائٹس پہ بھی آ جائے گا۔ تو پیغام کلب ممبرشپ کے لیے ہم دوبارہ سے جو بات کرنے والے، میں چاہوں گا 2 جملے آپ اس کے بارے میں کہیے، باقاعدہ بتائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، پیغام ٹی وی کی جو پیغام کلب ممبرشپ جو ہے نا یہ بڑا ہی مفید، اور لوگوں نے اتنے جذباتی انداز میں اس میں شمولیت اختیار کی، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی بہانہ ملے، تو پیغام ممبر کلب کے ذریعے سے انہوں نے الحمدللہ شروع کیا، اور یہ پیغام ممبر کلب بننا، لوگ پوچھتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر جو قرآن پاک کی تلاوت قاری صاحب کر رہے ہیں، وہ قاری صاحب کو ثواب نہیں مل رہا، وہ آپ کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ آپ اس کا حصہ ہیں، آپ نے دیکھ سن رہے ہیں، بلکہ آپ نے اس میں باقاعدہ مالی طور پر تعاون کیا ہے، اور وہ آپ کے تعاون سے نشر ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو کچھ بیان ہوگا، آپ 1000 2000 5000 ماہانہ دے کر آپ گھر میں بیٹھ جائیں، لیکن آپ اس ثواب کے اندر شریک ہیں جو کچھ یہاں پر نشر ہو رہا ہے، آن ایئر جانے کے لیے۔ بالکل، اس لیے جو ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، نمبر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، ابھی آپ اپنی ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے نمبر، آئی گیس یہ وہی نمبر ہے جو میں آپ کو آغاز میں بھی بتایا کرتا ہوں، 042 111 700 یعنی 042 111 700 اور 000، اس پہ آپ ڈائل کریں گے، آپ کو ڈائریکٹ بات کر کے باقاعدہ بتا دیا جائے گا کہ پیغام کلب کی ممبرشپ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے جزمانی صاحب نے آپ کو بتایا ہے، بلکہ میں صبح مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، اجمل بھٹی صاحب سے بھی، وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کچھ چیزیں شیئر کریں گے۔ آپ کا چینل ہے، آپ نے ثواب حاصل کرنا ہے، آپ نے ہی تعاون کرنا ہے، سو آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ زید الرحمان محمدی صاحب، حافظ صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے مولانا محمد ہاشم جزمانی صاحب، سر ایسی ہرے بھرے رہیے، لہلاتے رہیے، جگمگاتے رہیے، آپ کا بھی آنے کا شکریہ، خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔